بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے تم ہی میں سے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں بندوں سے نا، خاص کر ان لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا جو تمہارے غلام ہیں وہ تمہارے شریک بن سکتے ہیں اس روزی میں جو ہم نے تم کو روزی دی، کہ ایسے شریک ہو جائیں کہ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ، تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اور تم پھر آپس میں ایسے ڈرو، یعنی ان غلاموں سے ایسے ڈرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، جیسے کوئی پارٹنر ڈرتا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر اسے خرچ نہ کرو۔ کیا ایسے تم سوچ سکتے ہو؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کیا تم یہ گوارا کر سکتے ہو کہ تمہارے غلام، پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتے تھے، اور غلام اور باندی کا اپنی ملکیت کچھ نہیں ہو سکتی، نہ قانونی طور پر نہ شرعی طور پر، کہ جو کچھ مال کمائی ہو وہ سب مالک کا ہوتا ہے، وہ اپنے پاس روپیہ پیسہ مال دولت نہیں رکھ سکتا، صرف اس کو بقدر ضرورت دیا جاتا ہے، جو اس کا کھانا، خرچہ، رہائش، لباس۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بھی تمہارے پاس بہت زیادہ وافر مقدار میں زمین ہو، جائیداد ہو، مال دولت ہو، کیا تم اپنے غلاموں کو اس میں شریک کر سکتے ہو؟ اور اس طرح تم ان کو شریک کر لو جیسا کہ ایک پارٹنر ہوتا ہے کسی کاروبار میں، اور پھر تم اس کی اجازت کے بغیر مال کو استعمال نہ کرو، تو تم یہ گوارا کر سکتے ہو؟ تو حالانکہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو اپنا پارٹنر نہیں بناتا، بلکہ ان کو دبا کر رکھتے ہیں، بھئی یہ تو نوکر ہیں۔ تو تم اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتے، جبکہ وہ بھی انسان، تم بھی انسان، پھر اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی خدائی میں شریک کر لیں؟ اپنے بارے میں تو تم سوچ نہیں سکتے، تو اللہ کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ آگے فرمائیں بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ظالم اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں بغیر علم کے، جہالت کی بنا پر۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس اس کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان مشرکین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو، کہا اپنے نبی سے جا رہا لیکن حکم ساری امت کو
کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں دین حنیف کی طرف جو خالص دین ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے سارے لوگوں کو ڈھالا ہے۔ یعنی جو دین حنیف ہے یہ اللہ کی ایک تراش ہے، اللہ کا ایک سانچہ ہے، تو اس پر اللہ نے سارے انسانوں کو ڈھالا ہے۔ دین اسلام ایک دین فطرت ہے، تو اس کے مطابق چلیں گے اس میں کامیابی، اگر فطرت سے ہٹ کر چلیں گے تو ناکامی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہوئے چلتے رہو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ بنو، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست مثال دے کر انسانوں کو سمجھایا ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مثال دیتا ہے، وہ تم ہی میں سے مثال ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا سیٹ ہو، مالدار ہو، زمین جائیداد ہو، ہر قسم کی فراوانی ہو۔ پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا، اب غلام تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یوں سمجھ لو ایک بندے نے گھر میں ملازم رکھے ہوئے ہیں، جیسے جو مالدار سیٹ ہوتا ہے اس کو 10-5 ملازم بھی ہوتے ہیں، کوئی گیٹ کیپر ہوتا ہے، کوئی صفائی والا ہوتا ہے، اور کوئی باڈی گارڈ ہوتا ہے، مختلف بندے رکھے ہوتے ہیں اس میں۔ کیا تم یہ گوارا کر سکتے ہو ان ملازمین کے بارے میں کہ وہ تمہارے ہر کام میں شریک ہو جائیں، تمہاری گاڑی میں بھی شریک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زمین میں، جائیداد میں، تمہارے مکان میں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تم ان کو شریک کر لو؟ کوئی بھی نہیں کرتا، بھی یہ تو میں نے نوکر رکھا ہے، 20,000 30,000 کا ملازم ہے، اس کو یعنی کوئی گوارا کر سکتا اپنی زمین آدھی اس کا نام کروا دے، اپنا مکان آدھا اس کے نام کروا دے، ہے وہ ملازم، اپنی گاڑی آدھی اس کے نام کروا دے؟ تو کوئی بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کسی نے اپنے ملازم کو، نوکر کو، گارڈ کو اپنا شریک بنا دیا ہو، اپنے سارے کاروبار میں اپنی فیکٹری آدھی اس کا نام کروا دی، کوئی بھی نہیں کرواتا۔ تو جب تم اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ یہ میرا ملازم ہے، نوکر ہے، غلام ہے، کہ میرے اس میں جائیداد میں، زمین میں، مکان میں، گاڑی میں شراکت دار بن جائے، اور پھر ایسا شراکت دار کہ تم اس سے ڈرنے لگ جاؤ، کہ جیسے آپس میں تو پارٹنر ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو وہ تو یعنی وہ تو ڈر بنتا ہے کہ بھی ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کریں، مشورے سے کریں، لیکن غلاموں سے کوئی اجازت نہیں لیتا تصرف کرنے میں، اپنے کاروبار میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا پسند نہیں کرتے تو اللہ تمہارا تو پھر بھی انسانوں کا آپس میں رشتہ ہے نا، اللہ تو خالق ہے اور وہ انسان مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ خالق کیسے اپنی مخلوق کو اپنی شراکت داری بنائے گا، اپنی خدائی میں کیسے شریک کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پسند کر سکتا ہے، جبکہ اللہ مختار کل ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو ان مشرکین سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کیوں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ کو کسی سے کسی چیز کے بارے میں کچھ مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ مختار کل ہے، جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، اس کو بنانے میں کسی چیز کی محتاج نہیں، اس کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے۔ انسان ہے، اپنے سینکڑوں فیصلے غلط کر بیٹھتا ہے، اسے مشورے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے کسی کی مددگار کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کسی پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن اللہ کی شان وہ ہے جو کسی اس کے فیصلے غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ 1000 سال بعد کیا ہونا اللہ کے علم میں ہے، 1000 سال پہلے کیا ہوا تھا اللہ کے علم میں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہے۔ تو پھر آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو کچھ عقل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ جو شرک کرنا اللہ کے ساتھ، جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ یہ ظالم اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کی خواہشات یہ ہیں کہ ہم اپنے مرضی کا معبود بنا لیں، پھر اسے جیسے چاہے چلاتے رہیں۔ تو مرضی کا اور خواہشات، جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس کا شیطان پھر رہنما بن جاتا ہے۔ جو خواہشات کی اتباع کرنے والا اصل میں وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے، شیطان پھر اس کو الٹے راستے پر لگاتا ہے۔ تو جو خواہشات کا غلام بن جائے تو پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ تو جس نے اپنے خواہش کو رب بنا لیا فأضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ علم کے ہوتے ہوئے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگاتا ہے۔ فأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کسی کو گمراہ کرتے تو پھر وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتا۔ وما لہم من ناصرین، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو، صحیح چاہتے ہو، جنت میں پہنچنا چاہتے ہو، فأقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف پھیر لو۔ دین حنیف کیا ہے؟ جو خالص دین ہے، کفر شرک سے پاک ہے، صرف اللہ کی بندگی، ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھو۔ تو یہ ایک دین حنیف ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی تراش ہے اور اللہ نے سارے انسانوں کو اس پر تراشا ہے۔ دین حنیف کیا ہے؟ کہ جس میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، تو یکسو دین، خالص دین، اللہ کو راضی کرتے۔ فرمائے اسی خالص دین پر اللہ نے سارے انسانوں کو ڈھالا ہے۔ دین اسلام کو اللہ نے انسانی فطرت کے عین مطابق بنایا ہے۔ دیکھو نا، مچھلی ہے نا، اس کی فطرت پانی میں رہنا، پانی میں سکون سے رہے گی۔ اگر پانی سے اس کو نکال دیا جائے تو وہ تڑپے گی اور مر جائے گی۔ ایسے ہی اسلام کو اللہ نے انسانی فطرت کے عین مطابق بنایا ہے۔ یہاں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اسلام، دین حنیف، یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے اسی پر سارے انسانوں کو ڈھالا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، اس میں بے سکونی ہے، پریشانی، اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اور جو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو دنیا میں بھی سکون ہے، اس کو آخرت میں بھی سکون ملے گا، اور اس کی زندگی کامیاب رہے گی۔ بعض لوگ مثال دیتے ہیں جیسے ریل گاڑی ہے نا، اس کی 2 پٹریاں ہوتی ہیں، تو اگر وہ دونوں پٹری برابر ہوں تو ریل گاڑی بالکل سکون سے چلتی، کوئی اس میں، لیکن اگر پٹری اونچی نیچی ہو، خراب ہو، تو اس پہ گاڑی چل نہیں سکتی، یا تو اس میں بہت زیادہ جمپ لگیں گے، یا پھر وہ پٹری سے اتر جائے گی اور وہ پھر برباد ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی دین اسلام اور انسان، یعنی انسانی فطرت اور دین اسلام، دونوں 2 لائنوں کی طرح ہیں۔ تو اگر یہ انسان اسلام کے مطابق چلتا رہے تو سکون سے زندگی گزارے گا، جیسے ریل گاڑی سکون سے چلتی چلی جاتی۔ جہاں فطرت کو چھیڑا، جہاں گڑبڑ ہوئی، وہیں اس کی گاڑی چلنا بند ہو جائے گی، یعنی جو جنت کی طرف اس کی گاڑی رواں دواں ہے وہ نہیں جا سکے گی، نہیں پہنچ سکے۔ اس لیے انسان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا انسان تو وہ کامیاب۔ لا تبدیل لخلق اللہ،
اللہ نے فرمایا اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. اب قیامت تک جو اللہ نے دین اسلام بنا دیا وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہی رہے گا. قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام کو اللہ نے مکمل فرما دیا. تو اب اپنی طرف سے کوئی اس میں تبدیلی کرے تو وہ بدعت کہلائے گا. اپنی طرف سے کوئی بھی اس میں کاٹ چھانٹ کرے گا تو وہ سمجھو راستے سے ہٹ گیا. راستہ اللہ نے ایک ہی بنا دیا. اب اس راستے پر چلتے رہیں گے کامیابی، اس راستے سے ہٹیں گے ناکام. فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اللہ تعالی ہمیں دین حنیف کے مطابق چلائے اور صحیح راستے پر چلائے. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهد الناس والجان جميعا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.